السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں زکوٰۃ، صدقات اور اللہ کی راہ میں اموال خرچ کرنے کے تعلق سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان سے احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ آج کی پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، لسرنی ان لا یمر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے خوشی ہوگی کہ 3 رات گزرنے سے پہلے میں وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، میرے پاس کچھ نہ بچے۔ ہاں آگے فرما رہے ہیں الا شیء ارصدہ لدین، اگر میں کسی کا مقروض رہوں، کسی سے میں نے قرض لیا ہے تو میں وہی بچاؤں گا، وہی روکوں گا تاکہ میں اس کا قرض ادا کروں، اس کے علاوہ جو میرے پاس ہو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ 2 باتیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مزاج بتایا، مزاج نبوت، کہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے خوشی ہوگی دے دینے میں۔ ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط تو نہیں کہ ہم پورا کا پورا گھر اللہ کی راہ میں دے دیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اپنی استطاعت کے بقدر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں نکالا جائے۔ دوسرا پیغام حدیث سے یہ ملا کہ اگر کسی کا کچھ باقی ہے تو کسی کے مقروض بن کے، کسی کا کچھ باقی رکھ کے اپنے پاس، اور دوسری طرف اللہ کی راہ میں دریا بہا رہے ہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی، یوں سمجھیے کہ ایک نفسیاتی طور پہ بڑا اچھا پیغام دیا کہ ایک آدمی خوب خرچ کر رہا ہے، ماہ رمضان آیا ہے، خوب دے رہا ہے، خوب لٹا رہا ہے، ساتھ میں یہ بھی معلوم ہے کہ بازو کرانہ اسٹور والے کا پیسہ باقی ہے، بھی وہاں نہیں دے رہا ہے جو قرضہ باقی ہے، جہاں سے مہینہ راشن اٹھاتا ہے اور گھر کے سامنے فقیروں کی بھیڑ لگا کے بانٹ رہا ہے۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا بہت عمدہ ہے، لیکن کسی کا حق باقی رکھ کے یا کسی پر ظلم کر کے نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دے رہا ہے، دریا بہا رہا ہے، بے شک بہاتا رہے، لیکن اگر کسی کا باقی ہے تو وہ بھی ادا کرے۔ تو یہ بھی چیز خوب اچھی طرح ہماری ذہن میں رہنی چاہیے کہ پہلے جس کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا کیے جائیں، جو قرضے ہیں وہ ادا کیے جائیں، پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں خوب دیا جائے۔ تو بڑا اچھا پیغام اس حدیث پاک سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ دوسری حدیث، اس کے بھی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر صبح جب بندے صبح کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ملکان ینزلان، 2 فرشتے۔ فیقول احدہما، ان 2 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ آج کے دن خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائیے۔
جو بھی آج کے دن آپ کی راہ میں خرچ کرے اسے بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ بہترین بدلہ کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا 10 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ، اور کبھی کبھی 700 گنا زیادہ اللہ دے دیتے ہیں۔ وہ خرچ کرنے والے کے خلوص کے اوپر ہے۔ تو ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ آج جو بھی خرچ کرے گا اسے آپ خوب دیجیے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکن تلفن، اے اللہ روکے رکھنے والے کو آپ بھی روک دیجئے۔ تلف یعنی کسی نقصان کا شکار کر دیجئے، کسی غیر مصرف میں اس کو خرچ کرا دیجئے کہ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ تو جو روکتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ بد دعا دیتا ہے۔ اب ہر صبح ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ 2 فرشتے اترے ہیں اور انہوں نے دعا بھی کی ہے، اور اس دعا میں ہم بھی ہیں۔ اب ہم پہلے والے فرشتے کی دعا میں ہیں یا دوسرے والے فرشتے کی دعا میں ہیں، وہ اب ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم نے دن کی شروعات کی یا دن گزارتے ہوئے دن کے کسی بھی حصے میں کچھ بھی اللہ کی راہ میں نکال دیا، پہلے والے فرشتے کی دعا میں ہمیں جگہ مل گئی کہ اے اللہ آج دینے والے کو آپ عطا فرمائیے۔ اور اگر نہیں دیا، بلکہ بسا اوقات موقع آیا تھا دینے کا لیکن بخیلی کی وجہ سے رک گیا، سوچوں گا، غور کروں گا، بعد میں دیکھوں گا، یہ سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، نہیں دیا تو پھر دوسرے والے فرشتے کی بد دعا میں شامل ہو گیا۔ تو اس حدیث پاک میں بہت بڑا پیغام کہ ہر دن بندہ جہاں اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنا چاہیے، وہیں کچھ اللہ کی راہ میں بھی اپنی استطاعت کے بقدر کچھ بھی نکال دے تاکہ وہ اس دن کی دعا میں شامل ہو جائے۔ تیسری روایت جس کی راویاں ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں۔ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا انفقی ولا تحصی، خرچ کرتے رہو گنو مت، فیحصی اللہ علیک، اگر گنو گے تو اللہ کی طرف سے بھی گن گن کے ملے گا، اور اگر بغیر گنے اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ بھی بغیر شمار کیے تمہیں عطا کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ گن گن کے دینے میں بے شک ثواب ہے لیکن برکت اتنی نہیں ہے، بغیر گنے دینے میں بہت برکتیں ہیں۔ ولا توعی، اور روک کے نہ رکھو، فیوع اللہ علیک، اللہ بھی روک دیں گے۔ تو یہ اللہ کا ایک دستور ہے کہ جتنا آدمی اپنے طرف سے اللہ کے راستے میں نکالتا ہے، اللہ اتنا اپنا دروازہ اس کے لیے کھولتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی وہی پیغام دے رہی ہے کہ ہاتھوں کو روکا نہ جائے، ہاتھوں کو کھولا جائے اللہ کی راہ میں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رجل، ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سے صدقے میں زیادہ عظیم اجر ملے گا؟ صدقات تو بہت ہیں اور ہر صدقے میں ثواب ہے الحمدللہ، لیکن پوچھنے والے کی منشا یہ تھی کہ میں وہ صدقہ کروں جس میں تمام صدقات سے زیادہ ثواب۔ اعظم اجرا، عظیم اجر کس صدقے میں ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان تصدق، تم صدقہ کرو اللہ کے راستے میں، وانت صحیح، جب کہ تم بالکل صحیح تندرست ہو، صحت مند ہو، کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا ہو کہ تم بڑی بیماری کا شکار ہو گئے، تمہاری ابھی کمر نہ جھکی ہو، کیونکہ جب یہ حالات آتے ہیں تو بندہ خود بخود نکالتا ہے، چلو بھائی اب اللہ کی راہ میں نکالا جائے، یہاں تک کہ جب دنیا کی امید کم اور موت کی آثار نظر آنے لگتے ہیں تب تو بندہ سب کچھ نکالنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بے شک اس وقت بھی نکالنا ثواب ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عظیم اجر اس وقت ہے کہ کوئی موت کا ڈر خوف ابھی نہیں منڈلا رہا ہے، ابھی تو زندگی کی ساری امیدیں ہیں اور ہر طرح کی آرزویں ہیں، ارمان ہیں، خواہشات ہیں، یہ بھی کرنا ہے مجھے وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ان تمام خواہشات کے بیچ میں اللہ کی راہ میں نکالنا یہ بڑا جہاد ہے، شیطان نکالنے نہیں دے گا، نفس نکالنے نہیں دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسی لیے زیادہ اجر ہے کہ تم بالکل صحیح تندرست ہو۔ آگے آپ نے فرمایا صحیح، تمہارا دل بخیلی کر رہا ہے کہ نہیں ابھی اتنا کیا ضرورت ہے دینے کی، اللہ کی راہ میں آئے گا موقع دیا جائے گا، ابھی تم کو یہ بھی کرنا ہے، ابھی فلاں جائیداد بنانا ہے، فلاں وہ ہے، ابھی دل جو ہے بخیلی کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ تخشى الفقر، دل ڈرا رہا ہے فقیری سے، نفس جو ہے انسان کا ڈرا رہا ہے کہ اسے دینے بیٹھو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور جب کہ دوسری طرف
جب آدمی خواہشات پوری کرنے نکلتا ہے، نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، آدمی قرضے تک بھی لے لیتا ہے، سودی قرضہ۔ وہاں نفس نہیں بولتا یہ تو تم پکا فقیر ہو رہے ہو، تم قرض لے رہے ہو وہ بھی سودی قرض، تم فقیر بن کے ہی مرو گے، کبھی اس سے نکل نہیں پاؤ گے اس چنگل سے۔ وہاں نفس نہیں ڈراتا، وہاں شیطان نہیں ڈراتا، جہاں فقیر بننا یقینی ہے۔ اللہ کی راہ میں ذرا نکالنے کی نوبت آ گئی، اب دل مار لیتا، ارے ایسے دیتے رہیں گے تو پھر بچے گا کیا ہمارے پاس؟ یہاں سارے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کوئی آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ دے اور وہ غریب ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دل اور تمہارا نفس جو ہے فقیری سے ڈرا رہا ہو، ایسے ماحول اور ایسے موقع پر لا تم نفس کو موقع نہ دو، مہلت مت دو نفس کو، اس کے بہکاوے میں مت آؤ اور اللہ کی راہ میں نکالتے چلے جاؤ۔ پھر آگے آپ نے فرمایا حتی اذا بلغت الحلقوم، اس وقت نکالنے کا کیا فائدہ جب روح حلق پہ آ کے اٹک گئی، یعنی اب مرنے کا وقت آ گیا۔ قلت، پھر اس کے بعد تم کہنے لگے لفلان کذا ولفلان کذا ولفلان کذا، ارے فلاں جگہ اتنا دے دو، فلاں مسجد میں اتنا دے دو، فلاں یتیم خانے میں اتنا دے دو، فلاں مدرسے میں اتنا دے دو۔ اس وقت کہنے کا کیا فائدہ، اس وقت تو وہ تو جائے گا ہی کہیں نہ کہیں، تم کو تو اب قبر کی فکر کرنی ہے۔ اصل یہ ہے کہ تم صحیح تندرست ہو، ہزاروں خواہشات دلوں میں ہیں، اس وقت اللہ کی راہ میں نکالنا یہ بڑا عظیم اجر کا باعث ہے۔ بہت پیاری حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو ہم سب کو پیغام دے رہی ہے کہ زندگی کے جو ایام بچے ہیں تمام خیر کے کاموں کے ساتھ ایک خیر یہ بھی کریں، اپنی استطاعت کے بقدر اللہ کی راہ میں نکالتے رہیں۔ آج کی آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں پہنچا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہو جالس فی ظل الکعبہ، اور آپ کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے حرم کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، قال، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہم الاخسرون، کہ وہ لوگ بڑے خسارے اور نقصان میں ہیں، ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبے کے رب کی قسم بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ہم، کون ہیں وہ لوگ؟ قال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا، جو بہت زیادہ مال رکھنے والے ہیں لیکن ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے، خود سے بھی نہیں نکالتے، موقع آیا تو بھی نہیں نکالتے۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں مال والے کہ موقع آنے کے منتظر نہیں رہتے، موقع ڈھونڈتے ہیں، کہاں ضرورت ہے کیا ہے معلوم کراتے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں، یہ تو بہت عمدہ۔ کچھ وہ ہیں کہ خود تو نہیں تلاش کرتے لیکن ان کے پاس کوئی پہنچ گیا تو خالی جانے بھی نہیں دیتے، یہ بھی الحمدللہ۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ خود تلاش کر رہے ہیں نہ کوئی آیا تو ان کو دے رہے ہیں، بس روکے ہوئے ہیں ہاتھ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے نقصان میں ہوں گے۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں من قال ہا کذا وہا کذا وہا کذا، آپ نے اپنے ہاتھ کو تین طرف اشارہ کیا یوں کہ ادھر دے رہا ہے، ادھر دے رہا ہے، ادھر دے رہا ہے، مطلب یہ کہ چاروں طرف لٹا رہا ہے، بانٹ رہا ہے، یہ خسارے میں نہیں ہوگا، یہ نقصان میں نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ یعنی دائیں بھی دے رہا ہے، سامنے بھی دے رہا ہے، بائیں بھی دے رہا ہے، مطلب جو بھی آیا دے دیا، جدھر نکل گیا جہاں ضرورت جس کو محسوس ہوئی وہاں اپنی استطاعت کے بقدر عطا کر دیا۔ تو دائیں بائیں کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں کچھ خاص لوگوں کو ذہن میں رکھا انہی کو دے رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی آ رہے ہیں چاہے کتنے بھی ضرورت مند ہوں ان کو دے ہی نہیں رہا ہے، ایسا نہیں۔ تو چاروں طرف لٹانے کا مطلب یہ جدھر جہاں جتنی ضرورت محسوس ہوئی دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے۔ ایسا اگر مال والا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے فائدے میں ہوگا، بڑے نفع میں ہوگا آخرت کے میدان میں، لیکن جس نے ہاتھوں کو روکے رکھا وہ بڑے نقصان میں ہوں گے۔ یہ آج کی حدیثیں تھیں جو ہمیں پیغام دے رہی ہیں، اپنی استطاعت کے بقدر اللہ کی راہ میں دیتے رہیں۔ ابھی اور بھی اس عنوان پر حدیثیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی راہ میں اپنے اموال کی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، میدان آخرت میں نفع بخش بندوں میں شامل فرمائے، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہونے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔